نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی فضیلت، عبادت اور وظیفہ کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو آپ کون کون سے روحانی عمل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل آن لائن استخارہ فون کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں کہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا آخری جمعہ بے پناہ فضیلت اور روحانی تاثیر کا حامل ہے۔ اہل علم اور اہل عمل اس ایک دن کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ پورے سال کے دنوں کی روحانی تاثیر اور روحانی طاقت ایک طرف، اور ماہ رمضان کے آخری جمعہ کی روحانی طاقت ایک طرف برابر ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عظیم دن 364 دنوں کی تاثیر کے برابر روحانی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اس دن میں کیا گیا حاجت کا وظیفہ اور جمعہ کی عبادت اللہ کے ہاں جلد قبول و مقبول ہوتی ہے۔ اور اسی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رمضان کے آخری جمعہ کا وظیفہ درود ابراہیمی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، درود ابراہیمی محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور حاجت پوری کرنے کا افضل ترین ذریعہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ناظرین محترم درود ابراہیمی کا عمل کرنا ہی سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس وظیفہ کے لیے ناظرین محترم آپ نے جمعہ کے دن سحری کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں سامعین محترم آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ کوثر کی تلاوت محبت سے کر لینی ہے۔ نوافل کی یہ ترتیب ناظرین محترم رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے نوافل کی بھی ہے۔ آپ یہ نوافل محبت سے تعداد میں جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 بار پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ ان نوافل کے بعد آپ نے حسب توفیق صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کر دینا ہے، یا پھر صدقہ کی نیت کر لینی ہے۔ صدقہ اور نوافل کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے، اور 3 بار کوئی سا بھی درود پڑھ کر اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ جب آپ کا احسار مکمل ہو جائے تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ کا وجود مکمل طور پر ریلیکس ہو جائے اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے کم از کم 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے، محبت سے، یقین سے اور اسم اللہ کو تصور میں رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ ناظرین محترم، 313 کا علمی عدد 1,24,000 انبیاء میں سے رسولوں کا ہے، اور یہی تعداد غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی ہے۔ یعنی 313 کا علمی عدد بے پناہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو محبت کے ساتھ درود ابراہیمی کا وظیفہ کرتا ہے تو وہ فرد تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، جادو، سحر و اسیب اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ناظرین محترم رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے ادنا سے فضائل و برکات ہیں۔ اس عمل کا سب سے افضل ترین فیض یہ ہے کہ اس مبارک عمل سے آپ اہل بیت کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو دین کی محبت بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اس وقت سے کچھ حاصل نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے زندگی میں بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ ویڈیو قبل از وقت پبلش کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائی
اس علمی پروگرام سے فیض حاصل کر سکیں۔ خیر ناظرین، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو ماہ رمضان کے آخری جمعہ کی فضیلت، اہمیت اور عبادت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئی تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وال محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔